بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے لیکچر کا موضوع ہے علم الکلام کے فرقے یا کلامی فرقے۔ سب سے پہلے ہم معتزلہ کے بارے میں بات کریں گے۔ معتزلہ کے بانی واصل بن عطا مخزومی ہیں، جو کہ 80 ہجری میں مدینے میں پیدا ہوئے اور 131 ہجری کی بصرہ میں ان کی وفات ہوئی۔ معتزلہ نام اس وجہ سے پڑا کہ واصل بن عطا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور ان کے درس میں شریک تھے۔ تو ایک شخص نے آ کر امام حسن بصری سے پوچھا کہ آیا گناہ کبیرہ کا مرتکب وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یا نہیں؟ تو اس وقت واصل نے یہ کہا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ منزلۃ بین المنزلین۔ تو اس وقت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اعتزل عنا واصل ہم سے جدا ہو گیا۔ تو معتزلہ فرقے کی بنیاد واصل بن عطا نے ڈالی اور اس کے ساتھ ایک اور ساتھی تھے عمرو بن عبید، ان دونوں نے اس فرقے کی بنیاد رکھی۔ یہ فرقہ عباسی دور میں اپنے عروج کو پہنچا اور خلیفہ مامون رشید نے اس معتزلی عقائد کو بزور بازو اپنی عہد خلافت میں نافذ کرنا چاہا، حتیٰ کہ خلق قرآن کے مسئلے پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خلق قرآن کے انکار کی وجہ سے، یعنی انہوں نے انکار کر دیا کہ قرآن پاک اللہ پاک کی مخلوق نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو سزا ہوئی۔ معتزلہ فرقے کے جو عقائد ہیں وہ اہل سنت والجماعت کے خلاف ہیں۔ ان کے بہت سے عقائد ہیں لیکن بنیادی طور پر ان کے 5 عقائد ہیں۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو ازلی و ابدی ذات تسلیم کرتے ہیں لیکن وہ اللہ پاک کی صفات کے قائل نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر اللہ پاک کی صفات کو تسلیم کیا جائے تو ان کا ازلی اور ابدی ہونا بھی لازمی طور پر تسلیم کیا جائے گا۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی صفات یہ ان کا عین ذات ہیں، اللہ پاک کی ذات سے الگ نہیں ہیں۔ تو قرآن مجید بھی چونکہ اللہ پاک کے صفت کلام کا حصہ ہے، اس وجہ سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن پاک ازلی اور ابدی ہے، یہ اللہ پاک کی صفت ہے جو کہ غیر مخلوق ہے۔ تو معتزلہ یہ صفات باری تعالیٰ کے قائل نہیں، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے نا یہ مخلوق ہے، یہ پہلے نہیں تھا، بعد میں، یعنی جس طرح دیگر مخلوقات کو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے تو اس طرح قرآن پاک کو بھی اللہ پاک نے تخلیق کیا ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ قرآن پاک یہ کلام ابدی ہے، ازلی ہے، اور یہ کلام نفسی ہے اور یہ قدیم ہے، یہ اللہ پاک کی صفت کلام ہے۔ تو یہ ان کا عقیدہ ہے، یعنی یہ توحید باری تعالیٰ میں صفات باری تعالیٰ کے قائل نہیں ہیں، نہ صفات ذاتیہ کے قائل ہیں اور نہ صفات افعالیہ کے قائل ہیں۔ دوسرا ان کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ عدل ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک کے جتنے بھی افعال ہیں وہ حسن ہیں، یعنی اچھے ہیں، اور جتنے بھی کبیر افعال ہیں اللہ پاک ان کا خالق نہیں ہے، انسان خود اس کا خالق ہے۔ یعنی انسان کے جتنے بھی برے افعال ہیں یہ انسان کے اپنے ارادے، مشیت، قدرت، طاقت اور قضا سے وجود میں آتے ہیں، نہ ان میں اللہ پاک کی قدرت شامل ہے، نہ ان میں اللہ پاک کا ارادہ شامل ہے، نہ ان میں اللہ پاک کی مشیت شامل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے۔ اگر اللہ پاک کو کبھی افعال کا خالق تسلیم کیا جائے تو یہ اللہ پاک کے عدل کے منافی ہوگا، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پاک پر اصلح کاموں کے، یعنی جو اچھے کام ہیں اس کا حکم دینا واجب ہے۔ تو اس سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ پاک تمام افعال کے خالق ہیں لیکن کاسب اللہ پاک ہے، تو کسب کی وجہ سے انسان پر جزا اور سزا نافذ ہوتی ہے۔ اور تیسرا ان کا عقیدہ ہے وعدہ و وعید، یعنی اللہ پاک نے قرآن پاک میں جتنے اچھے کاموں پر وعدہ کیا ہے اور جتنے برے کاموں پر قرآن پاک میں وعید آئی ہے
ان کا پورا کرنا اللہ پاک کی ذات پر واجب ہے۔ اگر اللہ پاک ان کو پورا نہیں کرے گے تو یہ اللہ پاک کے عدل کے خلاف ہوگا۔ تو یعنی وعدہ اور وعید یہ پورا کرنا اللہ پاک کے ذات پر واجب ہے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پاک پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، نہ اعمال صالحہ کی وجہ سے اور نہ گناہوں کی وجہ سے۔ اور چوتھا ان کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ منزلت بین المنزلین ہے کہ انسان گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور وہ مسلمان نہیں رہتا، لیکن کفر میں بھی داخل نہیں ہوتا، اور یہ درمیان میں ایک درجہ ہے جس کو وہ منزلت بین المنزلین کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اور ان کا پانچواں عقیدہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اہل سنت کے ہاں یہ اس کا تعلق عمل سے ہے، لیکن انہوں نے اتنا معتزلہ نے اس کو اتنا اختیار کیا ہے کہ اس کو اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں۔ معتزلہ کے ہاں معروف وہ چیز ہے جس کو انسانی عقل معروف سمجھتا ہے، یعنی اچھا سمجھتا ہے، اور منکر وہ چیز ہے جس کو انسانی عقل برا سمجھتا ہے، وہ منکر ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ فرض کفایہ ہے، اور اتنا فرض کفایہ انہوں نے اس کو سمجھ لیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اس عقیدے کے ضمن میں یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خلیفہ عادل ہو لیکن وہ فاسق ہو تو اس کے خلاف بغاوت کرنا لازمی ہے، اور اس کے خلاف جہاد کرنا چاہیے، اس کے خلاف بغاوت کرنا چاہیے۔ تو یہ ان کے 5 بنیادی عقائد ہیں، لیکن کچھ اور بھی عقائد ہیں جو کہ وہ اہل سنت والجماعت کے خلاف ہیں۔ معتزلہ معجزات انبیاء کرام کے قائل نہیں ہیں، وہ جتنے بھی قرآن پاک میں معجزات آئے ہیں ان کی تعویل کرتے ہیں عقل کی بنیاد پر۔ وہ کہتے ہیں کہ معجزات انبیاء کرام کے ان کے انکاری ہیں، انکار کرتے ہیں، اور وہ رؤیت باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ پاک کا دیدار عقلاً ناممکن ہے، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ وہ کرامات اولیاء کرام کا بھی انکار کرتے ہیں۔ تو یہ معتزلہ کے کچھ چند عقائد ہیں جو کہ اہل سنت والجماعت کے خلاف ہیں۔ تو اس کے بعد ہم تذکرہ کریں گے اشاعرہ کا۔ اس مکتب فکر کا بانی امام ابو الحسن علی بن اسماعیل بن اسحاق بن عشری ہیں۔ ان کو ابو الحسن عشری بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ امام حضرت ابو موسیٰ عشری صحابی کے خاندان سے ان کا تعلق تھا، اور یہ 270 ہجری بصرہ میں پیدا ہوئے اور 303 ہجری بغداد میں ان کی وفات ہوئی۔ امام ابو الحسن عشری یہ معتزلہ کے مشہور عالم عبد الوہاب ابو علی جبائی کے شاگرد تھے، کیونکہ یہ ابو علی جبائی ان کے سوتیلے والد بھی تھے۔ تو انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، اور یہ 40 سال تک معتزلی عقائد پر قائم رہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے استاد عبد الوہاب ابو علی جبائی سے اختلاف کیا، اور اختلاف کے بعد انہوں نے بصرہ کی جامع مسجد میں یہ اعلان کیا کہ اے لوگوں جو مجھے جانتا ہے اور جو مجھے نہیں جانتا میں اپنا تعارف کرواتا ہوں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ میں معتزلی عقائد پر تھا، اور میں قرآن پاک کو اللہ پاک کی مخلوق مانتا تھا، اور رؤیت باری تعالیٰ کا میں انکار کرتا تھا، اور معجزات انبیاء کرام کا میں قائل نہیں تھا۔ یعنی جتنے بھی عقائد معتزلی عقائد تھے ان کو گنوایا بصرے کی جامع مسجد میں۔ پھر اس سے انہوں نے توبہ اختیار کی، اور اس کے بعد جو اس کے عقائد، اس کا جو مکتب فکر ہے وہ اشاعرہ کہلاتا ہے۔ اشعری مکتب فکر کے 2 ادوار ہیں۔ ایک دور تو خود امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ جو انہوں نے اپنے اس مکتب فکر کی بنیاد ڈالی، اور اپنے نقطہ نظر کو اور اپنے عقائد کو اپنی کتابوں کے ذریعے جو ہے نا وہ پیش کیا۔ ایک کتاب ان کی ہے کتاب الابانۃ اور مقالات الاسلامیین، ان کے ذریعے اس نے اپنے نقطہ نظر کو بیان کیا۔ دوسرا جو دور ہے اشعری کا، تو اس دور میں یہ
معتزلہ سے دوری کا دور تھا، اس میں انہوں نے عقل یا فلسفے کا قرآن پاک کے عقائد کو سمجھانے اور بیان کرنے کے لیے اس نے عقل کا استعمال یا فلسفے کا استعمال نہیں کیا۔ پھر دوسرا جو دور ہے جس میں ان کے جو متبعین تھے اس میں امام حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور امام الحرمین عبد الملک جوینی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو دوسرا وہ دور ہے جس میں انہوں نے مکتب عشائرہ کو، مکتب فکر کو، اس مکتب فکر کو جو ہے نا وہ خوب ترقی دی اور اس کو سنوارا، اور اس دور میں فلسفے اور منطق سے بھی استفادہ کیا، اور افکار جو تھے فلسفے اور منطق کے اس سے بھی استفادہ کیا، اور اس میں تعویل کا رجحان بڑھا۔ یعنی اس کے ابتدائی دور میں تعویل نہیں کی جاتی تھی، بعد میں قرآن پاک کی آیات جس میں تعویل کرنا ضروری ہے تو اس میں تعویل کی جاتی تھی۔ اب عشائرہ کا جو مکتب فکر یہ اہل سنت والجماعت کا مکتب فکر ہے، اور یہ اشعری مکتب فکر معتزلہ کے مقابلے میں وجود میں آیا۔ تو جو معتزلہ کے عقائد تھے اس میں انہوں نے درمیانی راہ اختیار کی، یعنی ایسی راہ اختیار کی جو کہ قرآن اور سنت کے بالکل موافق ہے۔ جیسے کہ معتزلہ قرآن پاک کی اللہ پاک کی صفات کے قائل نہیں تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ پاک کی جتنی بھی صفات ہیں وہ تمام کی تمام صفات ازلی اور ابدی ہیں، یہ اللہ پاک کی ذاتی صفات ہیں، اور یہ ذات خدا کا عین نہیں ہے۔ یہ اللہ پاک کی، جس طرح کے معتزلہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی صفات ہیں یہ خدا پاک کی ذات ہی ہے، یعنی اس کا عین سمجھتے ہیں، تو ان میں درمیانی راہ اختیار کی، یہ نہ ذات خدا کا عین ہے نہ اس کا غیر ہے۔ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اللہ پاک کی 7 صفات ذاتیہ ہیں، ان کو صفات لازمی بھی کہا جاتا ہے۔ ان صفات کے ساتھ اللہ پاک کی ذات ہمیشہ متصف رہتی ہے، اور اس کے برعکس اللہ پاک سے کسی بھی کام کا صدور ہونا یہ ناممکن ہے۔ یہ اللہ پاک کی صفات ذاتی ہیں، اور کچھ اللہ پاک کی صفات افعالی ہیں، یعنی وہ جب اللہ پاک چاہیں تو وہ کریں، اگر اللہ پاک نہ چاہیں تو وہ نہ کریں۔ جیسے کہ استوا علی العرش ہے کہ عرش پر اللہ پاک کا استوا، یا اللہ پاک کا غضب ہے، یا اللہ پاک کا نزول ہے، یا اللہ پاک بہت سی ایسی آیات ہیں جس میں اللہ پاک کا آنا ثابت ہے۔ تو یہ ساری صفات افعالیہ ہیں، اور یہ اللہ پاک اگر کرنا چاہیں تو اللہ پاک کی مرضی، اگر نہ کرنا چاہیں تو یہ اللہ پاک کے اختیاری صفات ہیں۔ افعالی صفات کو صفات اختیاریہ کہا جاتا ہے، اور جو ذاتی صفات ہیں ان کو صفات لازمی کہا جاتا ہے، یہ اللہ پاک کے ساتھ ہے۔ اور اللہ پاک کی جتنی بھی صفات ہیں وہ ازلی ہیں، ابدی ہیں، قدیم ہیں، اور اللہ پاک ان صفات میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ پاک کے 7 صفات ذاتیہ ہیں: علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام۔ کیونکہ کلام اللہ پاک کی صفت ہے، اس وجہ سے عشائرہ کے ہاں اور اہل سنت کے ہاں کلام یعنی قرآن پاک اللہ پاک کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک کی صفت کلام سے نکلا ہوا ہے۔ تو یہ کلام پاک کلام نفسی ہے، کلام ازلی ہے، کلام ابدی ہے، اور علو یعنی اس کا اللہ پاک کی کبریائی، بڑائی، مان، شان اللہ پاک۔ اور دوسرا، جس طرح معتزلہ کا عقیدہ تھا کہ انسان اپنے افعال کا خالق خود ہے، اللہ پاک کے اس ارادے اور اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اپنے افعال اپنی مرضی سے کرتا ہے، تو در حقیقت اس عدل کے عقیدے سے اللہ پاک کی تقدیر کا یعنی کہ عقیدہ تقدیر کی نفی آتی ہے۔ تو اس میں انہوں نے درمیانی راہ نکالی کہ افعال کا خالق تو اللہ تعالیٰ ہے، یعنی جتنے بھی افعال ہیں، چاہے افعال حسنہ ہو، افعال قبیحہ ہو، یہ اللہ پاک کے پیدا کرتا ہے، لیکن کاسب انسان ہے، یعنی جو بھی انسان کرتا ہے وہ اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے، لیکن اس کسب کرنے میں یعنی جو بھی چیز انسان اختیار کرتا ہے وہ اللہ پاک کے ارادے سے اختیار کرتا ہے، یعنی کہ نعوذ باللہ کوئی اللہ پاک عاجز نہیں ہے کہ اللہ پاک کا ارادہ و اختیار کسی پر نہ چلتا ہو۔ تو یہ جو انسان کو جزا اور سزا دی جاتی ہے یہ انسان کے
کسب پر ہے، یعنی خالق اللہ تعالیٰ ہے لیکن کاسب خود انسان ہے، جس کی وجہ سے اس کو سزا اور جزا آتی ہے۔ معتزلہ کا ایک عقیدہ تھا وعدہ وعید، یعنی اللہ پاک پر وعدہ اور وعید پورا کرنا واجب ہے۔ اشاعرہ کے ہاں اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ اعمال صالحہ کی وجہ سے نہ اس پر کوئی چیز واجب ہے، یعنی اعمال صالحہ کی وجہ سے پر اللہ پر یہ چیز واجب نہیں ہے کہ اس کو جنت دے، یہ اللہ پاک کی مرضی ہے۔ اگر اس کو اللہ پاک اعمال صالحہ کی وجہ سے جنت دینا چاہیں تو اللہ پاک کا فضل ہے، اگر نہ دینا چاہیں تو یہ اللہ پاک کی مرضی ہے، یعنی اللہ پاک پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، اور نہ گناہوں کی وجہ سے یہ اللہ پاک پر واجب ہے کہ اس کو وہ جہنم میں ڈال دیں، یہ اللہ پاک کی مرضی ہے، اس کا اختیار ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اگر کسی گناہ گار کو جنت میں داخل کر دیں تو یہ بھی اس کی مرضی ہے، یا کسی نیک کو اللہ پاک جہنم میں داخل کر دیں، حتیٰ کہ یہاں تک بھی ہے کہ اگر اللہ پاک کسی کافر کو جنت میں داخل کر دیں تو یہ بھی اللہ پاک کا اختیار ہے، اللہ پاک جس طرح کرنا چاہے وہ اس اللہ پاک اس میں مختار کل ہے۔ چوتھا ہے، انہوں نے کہا کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو امام اشعری نے یہ عقیدہ اپنایا کہ ایمان جو ہے نا وہ تصدیق قلبی کا نام ہے، یعنی اگر ایمان انسان اپنی تصدیق کرتا ہے دل سے اللہ پاک کی ذات اور اس کی جتنی بھی ایمانیات ہیں، تو گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، کیونکہ اعمال جو ہے نا وہ ایمان کے رکن نہیں، اعمال لازمی تو ہیں ایمان کے لیے، اعمال صالحہ ایمان کے لیے لازمی تو ہے، لیکن اس کا رکن اور لازمی جز نہیں ہے کہ اگر کوئی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اعمال صالحہ کرنا ضروری ہے، اگر کوئی اعمال صالحہ نہیں کرتا تو وہ فاسق اور فاجر کہلاتا ہے۔ اور پانچواں یہ ہے کہ امام عادل کی اطاعت واجب ہے، چاہے وہ فاسق ہو، اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی۔ یہ وہی عقیدہ ہے جو کہ اہل سنت والجماعت کا ہے کہ امام عادل یعنی کہ خلفائے راشدین جو تھے، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ ان کی اطاعت واجب ہے، یہ کیونکہ یہ امام عادل تھے، اور اس میں وہی عقیدہ اپنایا ہے کہ امام عادل کی اطاعت کرنا واجب ہے، اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی، چاہے اگر وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو تو اس کے خلاف یہ بغاوت نہیں کرنی۔ تو یہ کچھ حقائق تھے جو کہ امام ابو الحسن اشعری نے معتزلہ کے مقابلے میں درمیانی راہ اختیار کر کے اپنایا۔